اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 149 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی جو آیات ہیں وہ بھی کل کی آیات یعنی جنگ احد سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ سارا آج کے سبق میں بھی بیان ہے کہ مسلمانوں نے جو غلطی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پر ان کو مقرر فرمایا تھا اور انہوں نے سمجھا کہ اب مقصد حاصل ہو چکا ہے اور مسلمان کافروں کو مار بھگا رہے ہیں تو اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نیچے اترے ہیں، جس سے جنگ کا پاسا پلٹ چکا اور پھر مسلمان کفار کے درمیان آ گئے ہیں اور بڑا نقصان ہوا، بڑی شہادتیں ہوئیں۔ تو اس واقعے کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں یہ معاملہ معاف بھی فرما دیا، یہ تمہاری آزمائش تھی اور یہ جو ہوا تمہاری غلطی کے سبب ہوا۔ اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 149، اس میں یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلی تو اس وقت جو منافقین تھے ان کو ایک طرح سے موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو کہنے لگے کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو اب تم دوبارہ اسی دین پر آ جاؤ، پرانے دین پر، تاکہ ہمارا جو آپس میں جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے کافروں کی اطاعت سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ آج کا سبق یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر اطاعت کرو گے، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اطاعت کرو گے یعنی بات مانو گے کافروں کی، یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، یعنی تمہارے مذہب سے تمہیں پھیر دیں گے، فتنقلبوا بس تم لوٹو گے یعنی ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مالک ہے، مولا ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ جنگ میں جو تمہیں عارضی شکست ہوئی ہے تو فکر نہ کرو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اور اس کے بعد مدد کی صورت ہوئی اللہ کی طرف سے، جو کفار تھے ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور وہ بھاگنے لگے۔ آگے جا کر کے ان کو پشیمانی ہوئی کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے رہے تھے، ہم کیوں لوٹ کر آئے، پھر دوبارہ وہ واپس لوٹنے کے لیے آنے لگے، ارادہ کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی کہ کافر لوٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کا لشکر لے کر کے ان کا پیچھا کیا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ آگے نہیں آئے کافر، اور وہیں سے اپنے جو ہے مکہ لوٹ گئے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، سنلقی ہم ضرور ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب کو ڈال دیں گے، ہم ضرور ڈال دیں گے رعب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، بما اس وجہ سے، اشرکوا باللہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل اس چیز کو کہ نہیں اتاری بھی اس چیز کے بارے میں، سلطاناً اللہ نے کوئی دلیل،
اللہ نے نہیں نازل کی اس کے بارے میں کوئی دلیل، جو بت وغیرہ ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ایسی چیزوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اس وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کفار کا جو ٹھکانہ ہے مشرکین کا وہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 152 میں یہ ہے کہ اللہ نے جب وعدہ کیا فتح کا تو تمہیں فتح ہونے لگی اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے، یعنی مسلمان کافروں کو مار بھگا رہے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد تم نے آپس میں جو جھگڑا کیا اس پر جو ہے کاسا پلٹ گیا جنگ کا۔ وہ جھگڑا یہی تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو کھڑا کیا تو کچھ کہنے لگے اب تو مقصد حاصل ہو چکا، نیچے اترنا چاہیے۔ ان کا جو امیر تھا وہ کہنے لگا نہیں، ہم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تو اس بات پر جھگڑا ہوا، کچھ نیچے اترے کچھ اوپر رہے، اس وجہ سے جنگ کا جو ہے ماحول تبدیل ہو گیا اور عارضی شکست ہوئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور بلا شبہ یقیناً صدقکم اللہ، اللہ نے سچا کر دیا تم سے وعدہ، اپنا وعدہ، اذ تحسونہم، جب تم کاٹ رہے تھے ان کو، قتل کر رہے تھے ان کفار کو، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب فشلتم، تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم، اور تم باہم جھگڑا کرنے لگے، فی الامری، معاملے میں، اللہ کے رسول کا جو حکم تھا کھڑے ہونے کا اس میں جھگڑا کرنے لگے کہ کھڑا ہونا چاہیے یا نیچے اترنا چاہیے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ دکھا دیا اللہ نے تمہیں اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا اور کفار بھاگ رہے تھے، جو فتح تم پسند کرتے تھے وہ فتح اللہ نے تمہیں دکھائی۔ مِنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ آخرت، یعنی دنیا چاہتے تھے آخرت چاہتے تھے، مراد دو گروہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مقرر فرمایا کہ یہاں سے اترنا نہیں ہے، تو ان میں سے کچھ جو اترے کہ ہم مسلمانوں کی ہاتھ بٹائیں مال غنیمت حاصل کرنے میں، کفار کو بھگانے میں، تو ان کو فرمایا گیا کہ یہ دنیا چاہتے ہیں یعنی مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اگر وہاں سے نہ اترتے تب بھی مال غنیمت کا مقررہ حصہ ملتا، اگر اتر گئے تب بھی مال غنیمت کا مقررہ حصہ ہی ملے گا۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کا ہاتھ بٹانا، جس کو اللہ نے یہاں تعبیر فرمایا کہ وہ مال غنیمت کی تلاش میں نیچے اترے۔ کچھ ایسے تھے آخرت چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں کھڑا ہونا ہے، چاہے مال غنیمت کم حاصل ہو زیادہ ہو، یہاں کھڑے ہونا ہے، تو یہ دو گروہ تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ سبب ہوا تو پھر کاسا پلٹ گیا، پھر وہ کافر، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی مسلمان اب بیچ میں آگے، دونوں طرف کفار ہیں، تو لیبتلیکم، اب آزمائش شروع ہو گئی مسلمانوں کی، تو یہ ساری غلطی ہوئی تو اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بلا شبہ اللہ نے تم سے درگزر کر دیا، جو غلطی ہوئی اس پہ تمہیں ایک طرح سے شکست ہوئی، پھر کافر بھاگ گئے، اللہ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جو گزرا ہو چکا اللہ نے تم سے درگزر کیا۔ اب جو یہ واقعہ ہے صحابہ کرام کا کہ اس وقت عارضی شکست میں اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو ان کو کانوں میں پڑی تو پتہ نہیں چلا کیا کرنا ہے، کچھ ادھر بھاگ رہے ہیں کچھ ادھر بھاگ رہے ہیں، تو اسی معاملے کو لے کر کے اس امت کا کوئی بھی فرد صحابہ پر بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود ہی ان سے درگزر کر دیا ہے۔ اللہ نے جب معاف کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہے، انہوں نے معاف کر دیا، تو اب امت میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کچھ صحابہ کو بول سکے اور صحابہ کو اس کی پرواہ ہو، جب اللہ نے ہی درگزر کر دیا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنین پر بڑا جو ہے فضل والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔